أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، سلوک اور برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ. چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہر طرف لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے اور سناتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور جاننا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنا زیادہ ہم جانیں گے، آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو جتنا ہم پڑھیں گے، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر پہچانیں گے ہی نہیں تو آپ کی ہم قدر کہاں سے کریں گے؟ آپ سے ہم جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کہاں سے کر سکتے ہیں؟ جو جس کو جتنا جانتا اور پہچانتا ہے، اس کا مقام، اس کی محبت، اس کی عظمت اس کے دل میں اتنا پیدا ہوتی ہے. اس لیے بنیادی طور پر ہر مسلمان کو، ہر بندے کو تین چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے. ایک تو اللہ کی معرفت، اللہ کو ہم جانیں، اور دوسرے نبی کی معرفت، اور تیسرے دین کی معرفت. دین کے بارے میں بنیادی باتیں ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم دین پر صحیح طریقے پر چل سکتے ہیں اور صحیح طور پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ایک بات میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عذر رکھ دینا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ آپ میری آواز سے محسوس کر رہے ہوں گے، کچھ بیماری کی وجہ سے اور موسمی بخار وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا آواز بدلی ہوئی ہے. اس لیے آپ ہمارا تعاون کریں کہ اگرچہ بہت جوشیلے انداز میں تقریر نہ ہو، پھر بھی اگر آپ تک کتاب و سنت کی باتیں پہنچ رہی ہیں تو آپ ان کو سنجیدگی سے غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں. یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بڑے پہلو ہیں. سیرت النبی، نبی کی سیرت کا یہ موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا طویل موضوع ہے. اس کے بہت سارے گوشے ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ، آپ کا تعامل غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا. اور یہ موضوع لینے کی اور اختیار کرنے کی، بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ چونکہ ہم ایک مخلوط سماج اور ماحول میں رہتے اور بستے ہیں. جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں،
ہمارا یہ ملک ہندوستان، یہ کثیر غیر مسلموں کی کثرت ہے یہاں پر، اور اس ملک میں ہم اقلیت اور مائنارٹی کی حیثیت سے جیتے ہیں۔ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے گلی کوچوں میں غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے غیر مسلم، ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ تو کئی طریقوں سے غیر مسلموں کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم کیسے رہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں پر ہمارے اس ملک میں ہمارا کردار ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم میں سارے لوگ داخل ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، یا کسی بھی دین اور مذہب سے ان کا تعلق ہو، سارے لوگ غیر مسلم میں شامل ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین انصاف پسند، امن پسند غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ غور سے سنیے، اللہ رب العالمین سورۃ الممتحنہ میں انصاف پسند، امن پسند جو غیر مسلم ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بھی اتنا زیادہ تعصب اور تشدد کے باوجود جہاں ہر طرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، ایسے وقت میں بھی امن پسند، انصاف پسند غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، الحمدللہ، جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں، جو اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، جو اس ملک میں بھائی بھائی بن کر کے رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس تعصب نہیں ہے، ان کے پاس نفرت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ جو انصاف پسند ہو، امن پسند ہو، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالی اچھا سلوک کرنے، حسن سلوک اور انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 پڑھیے آپ، اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ غیر مسلم جو تم سے دین کے بارے میں تم سے لڑتے نہیں، دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، یعنی تم کو تمہارے دین پر چلنے دے رہے ہیں، تم اپنے دین کے مطابق تم عمل کر لو، عبادت کر لو، دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑتے، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں۔ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے اور حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ نہیں روکتا ہے تمہیں، اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی واضح آیت ہے سورہ ممتحنہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ اگر غیر مسلم انصاف پسند ہے، امن پسند ہے، ہمارے دین میں، ہماری عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، ہم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ سورۃ المائدہ ایک دوسری آیت ہے، آپ غور کیجئے، سورۃ المائدہ میں بھی آیت نمبر 8 ہے، سورہ ممتحنہ کی بھی آیت نمبر 8 ہے، اور سورۃ المائدہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی آیت نمبر بھی 8 ہے۔
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم حق پر قائم ہو جاؤ اور سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے انصاف کا معاملہ کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. جن کے ساتھ ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہمارا مخالف ہے اور ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ نا انصافی کر دیں؟ نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. دشمن کے ساتھ بھی اگر تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے وہاں بھی انصاف کرو. یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے اور اسلام کی روشنی چاروں طرف جو جگمگا رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت سچی. لوگ اسلام کی تعلیمات کو جان کر کے اسلام کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اسلام سے قریب ہو رہے ہیں کہ اسلام میں برابری ہے، مساوات ہے. اسلام میں ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے. اسلام کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا. دشمن کے ساتھ بھی اگر تمہیں انصاف کرنے کا موقع ملے وہاں بھی اس کی دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. یہی تمہارے تقوی کی دلیل ہے. یہی تمہارے تقوی کی دلیل ہے کہ واقعی تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے. تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو غریب کی غربت پر ہم رحم کھا جاتے ہیں، اور کسی امیر اور مالدار کی مالداری سے مروب اور متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف اگر ہم فیصلہ کیے تو ہم کو سماج میں جینے نہیں دیا جائے گا، اور ایک غریب بیچارہ بہت کمزور ہے، اس کی کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اس کا ہم ساتھ دے دیتے، اس کا سپورٹ کرنے لگتے. ہرگز نہیں. نہ تو کسی غریب کی غربت پر ہم رحم کھائیں اور نہ کسی مالدار کی مالداری سے ہم ڈریں. ہر جگہ جہاں بھی رہے انصاف کی آواز اٹھائیں. انصاف میں برکت ہے، انصاف میں رحمت ہے. اور جہاں ظلم ہوگا وہاں پر اللہ رب العالمین ظالموں کو عبرتناک سزائیں دے گا. وہاں سے اللہ کی رحمت اور برکت چھین لی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے ظلم ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے. ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور وہ مظلوم کافر اگر اللہ سے بددعا کرے تو مظلوم کی بددعا، ہر مظلوم کی بددعا قبول ہوتی. یہ نہیں کہ صرف مظلوم اگر مسلمان ہے تو اسی کی بددعا اللہ قبول کرے گا. مظلوم اگر کافر ہے تو اس کی بھی بددعا قبول ہوگی. مظلوم اگر ملحد ہے، بے دین ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی بھی بددعا قبول ہوگی. مظلوم کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے. اس لیے ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. ایک یہودی بازار میں اپنا سامان بیچ رہا تھا. کسی نے اس سے کوئی خرید و فروخت کے لیے اس کے پاس گیا. اس نے ایک قیمت متعین کی تھی. اس کو جو قیمت دی جا رہی تھی اس قیمت کو اس نے پسند نہیں کیا، اتنے میں تیار نہیں ہوا، اور اس نے انکار کرتے ہوئے کہا لا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، نہیں میں اتنے میں نہیں دے سکتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر چن لیا. ایک انصاری صحابی جو مسلمان تھے، صحابی تھے،
اس کی بات سن لیے اور ان کو غیرت آ گئی، جذبات میں آ گئے کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور آپ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ذکر کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جذبات میں آ کر کے وہ انصاری صحابی اس کے پاس گئے اور اس کو ایک تماچا، ایک تھپڑ رسید کیا۔ دیکھیے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نبی کی ذات اقدس پر حملے ہوتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی ہمیں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایسے وقت میں ہمارا جذبات میں آنا، ہماری غیرت کا بھڑکنا، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو اسلام کے حدود ہیں اس کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے آ گیا اور اس نے اپنی شکایت درج کی، اے اللہ کے رسول، یا محمد، آپ کی طرف سے مجھے عہد و پیمان ہے، میری جان، میرا مال، سب کچھ محفوظ ہے، میں معاہدے کے ساتھ آپ کے پاس رہتا ہوں، اور فلاں آپ کے آدمی نے، آپ کے ساتھی نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کی تعلیم دے۔ آج یہ انصاف، ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو بلایا اور ایسے سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آپ بھڑک رہے تھے، اور صحابہ نے آپ کے غصے کو آپ کے چہرے میں محسوس کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اے صحابہ، نبیوں کو ایک دوسرے پر اس طرح سے فضیلت مت دو کہ ایک نبی کی، کسی نبی کی شان گھٹ جائے، کسی کا مقام مجروح ہو جائے، کسی کو اس طرح سے مت اتارو چڑھاؤ، گھٹاؤ بڑھاؤ، کسی کی شان گھٹ جائے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کی شان کو معمولی سمجھتے ہو؟ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، مجھے ہوش آئے گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اڑ گئے، یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے ہوشی نہیں کیا، اور دنیا میں کوہ طور پر جب وہ بے ہوش ہوئے تھے اللہ کو دیکھنے کی ضد میں، تو وہ بے ہوشی ان کے لیے کافی ہو گئی اور وہ بے ہوشی نہیں ہوئے۔ اگر بے ہوش یا تو بے ہوشی نہیں ہوئے تو بھی ان کی فضیلت، اور اگر بے ہوش ہوئے تو مجھ سے پہلے اٹھ گئے ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبیوں کے شان کو اس طرح سے مت گھٹاؤ بڑھاؤ کہ کسی نبی کی شان گھٹ جائے اور ان کا مقام مجروح ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غیر مسلموں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کے کنڈیشن فالو کرتا ہے، ذمہ ہے، باقاعدہ اس کا ایگریمنٹ ہے ہم سے، ہم تمہارے ملک میں رہیں گے، یہ جزیہ ٹیکس دیں گے، اب اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہے، ہم ناحق اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال نہیں چھین سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی ذمی کو، جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، غیر مسلم ہے، معاہدے کے ساتھ رہتا ہے، کنڈیشن فالو کرتا ہے، اگر ایسے ذمی غیر مسلم کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ سوچئے، مسلمان کا خون، مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک تو بہت محترم ہے۔ یہاں مسلمان کے قتل کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کسی غیر مسلم کی جو باقاعدہ ایگریمنٹ کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ ہمارے درمیان رہتا ہے اور اس کو ہم نے ناحق قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں
کہ جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر محسوس کی جائے گی. 40 سال کی مسافت پر رہنے والا انسان بھی جنت کی خوشبو کو سونگھ لے گا اتنی دوری سے، لیکن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. غیر مسلموں کی بھی ہمارے پاس ہمارے اوپر حقوق ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غیر مسلم بولے تو ان سے نفرت کرنا، وہ ہمارا اپوزٹ، ہمارا مخالف، ہمارا دشمن. میرے بزرگ اور دوستو، ایسا نہیں ہے. غیر مسلم ماں باپ ہیں، اولاد اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی، ماں باپ غیر مسلم ہیں، ان کی بھی حقوق. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، صحیح بخاری کی حدیث. کہا اللہ کے رسول، میری مشرکہ ماں کافر میرے پاس آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اچھا سلوک کروں، میں ان کی خاطر تواضع کروں، ان کی مہمان نوازی وغیرہ کروں. کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنی مشرکہ ماں کی صلہ رحمی کر سکتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امک، تم اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر مشرک ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات مت مانو. مشرک ماں باپ شرک پر اگر مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات مت مانو. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا مقام ایک طرف، لیکن اللہ کی نافرمانی میں، شرک کے کام میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، کوئی بھی ہو. فلا تطیعہما، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مشرک ماں باپ ہیں، مشرک ماں باپ ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں، دنیا کی حد تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ مشرکوں کے، کافروں کے، غیر مسلموں کے حقوق ہیں. ہمیں ان کے ساتھ صرف نفرت نہیں رکھنا ہے، ہم ان کو قریب کرنا ہے، ان کو قریب کرنا ہے. قریب کر کے ہم ان سے قریب ہوں گے، وہ ہم سے قریب ہوں گے. اس طرح سے وہ اسلام سے قریب ہوں گے. ان کے دلوں میں پائی جانے والی غلط فہمیاں ختم ہوں گی، بدگمانیاں ختم ہوں گی، اور دھیرے دھیرے اسلام کی محبت بھی ان کے دل میں آ سکتی ہے. اللہ ہدایت دینے والا. لیکن دوریوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، بدگمانیاں بڑھتی ہیں، اور ماحول خراب ہوتا ہے. اس لیے ہم قریب ہوں ان سے، اپنے اچھے معاملات ان سے کریں، اپنے کردار سے ان کو قریب کریں، اپنے بلند اخلاق سے ان کو قریب کریں. غیر مسلم پڑوسی ہمارے ساتھ رہتا ہے، زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھی بات چیت نہیں کرتے. ہم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے. بھوکا ہے کہ کھا کر کے سو رہا ہے، کیا حالت ہے اس کی، کبھی ہم پوچھنے گوارا نہیں کرتے. ہم کبھی، غیر مسلم ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں، وقت نہیں ہے. میں ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری ذبح کی ہے. اپنے گھر والوں سے پوچھا، اہدیتم لجاری الیہودی، اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں بکری ذبح کی گئی ہے، گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت کا تحفہ بھیجا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت کا تحفہ بھیجا؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل جب بھی میرے پاس آئے، نبی فرما رہے ہیں، جبریل جب بھی میرے پاس آئے تو پڑوسی کے بارے میں وصیت کرے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ تمہارا مسلم پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی، ہر ایک کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یہودی، آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا سب سے بڑے دشمن تمہارے یہودی. ایسے یہودی کی بات کی جا رہی ہے،
یہودی کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اب کھڑنے کا حکم نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آپ جس جنازے کو دیکھ کر کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہودی کہہ رہے ہو، الیست نفسن، کیا وہ کسی انسان کی جان نہیں تھی؟ کیا وہ جان نہیں تھی کسی کی؟ جان کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ جان مسلمان کی جان ہو، کسی کافر کی جان. چاہے جس طریقے سے دین کے رشتے ہوتے ہیں اسی طریقے سے انسانیت کے بھی رشتے ہوتے ہیں. انسانیت کے رشتے ہوتے ہیں. وہ جان ہے، اگرچہ وہ کسی یہودی اور کافر کی جان. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام یہودی تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ کی خدمت کے لیے صحابہ کی بڑی جماعت تھی. وہ صحابہ جو آپ کی خدمت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو اپنے سے قریب کیا. آج غیر مسلموں کو ہمیں قریب کرنا. وہ بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ کی عیادت اس کی ہدایت کا سبب بن گئی. اس کے سامنے کلمہ پیش کیا، وہ مسلمان ہو گیا اور کلمے پر اس کی موت ہو گئی. زندگی بھر یہودی تھا. اگر آپ عیادت کے لیے نہیں جاتے، اس کو کلمہ نہیں پیش کرتے، یہودی بن کے مرتا تھا، جہنم میں جاتا. ہمارے پاس پڑوس میں غیر مسلم بھائی ہیں، ہم ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، تحفے تحائف دیں، ہم ان سے اپنی قربت کو، اپنے تعلق کو بڑھائیں. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں، وعدے، اپنے معاملات کو ہر ایک سے پاک صاف رکھیں، اسلام کو بدنام نہ کریں. ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط معاملات کی وجہ سے اسلام کو رسوا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہے، مسلمان کے وعدے کو نہیں، کافروں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے. اور ایسے سنگین وقت میں جہاں پر بڑی سخت ضرورت تھی. غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کفار قریش نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ باندھ لیا ان کو، اور کہا کہ تم لوگ محمد کے پاس جا رہے ہو لڑنے کے لیے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں. ان لوگوں نے ان کو اس شرط سے چھوڑا، ان سے معاہدہ کیا کہ تم لوگ یہاں سے واپس مدینہ جانا، محمد کے پاس نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم تم کو چھوڑیں گے. یہ لوگ معاہدے کو مان لیے. پھر ان کا دل مانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے گئے، بدر کے میدان میں پہنچے. آپ سوچئے بدر کے میدان میں صحابہ 313 ہی ہے، 313، 317، 319 مختلف روایتوں میں 313 مشہور ہے. کافر 1000 ہے. ایسے وقت میں مسلمان فوجیوں کی ضرورت تھی. یہ دونوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنا پورا واقعہ ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لیا، واپس اندر نہیں لیا. آپ نے کہا انصرفا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. نفی لہم بعہودہم ونستعین اللہ علیہم. ہم کافروں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کریں گے. تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے، محمد کے پاس جا کر کے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تم نے ان سے وعدہ کیا ہے اور اسی وعدے پر انہوں نے تم کو چھوڑا ہے. اس لیے ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. وعدہ وعدہ ہے، چاہے مسلمان سے وعدہ کرو، معاہدہ معاہدہ ہے، اس پر قائم رہو، چاہے غیر مسلم سے کرو. آج اسی اخلاق کی ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں، آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے. آج ہماری اخلاقی خرابیوں سے، ہمارے غلط معاملات کی وجہ سے ہمارا دین رسوا ہو رہا ہے، ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو اچھا سلوک اور برتاؤ کیا ہے، وہ اخلاق، وہ کردار آج مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.